بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غازی علم الدین 4 دسمبر 1908 کو متوسط طبقے کے ایک شخص تالے مند کے گھر لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے۔ نجاری پیشہ تھا، عزت سے دن گزر رہے تھے۔ ایسے نامور نہ تھے، اپنے محلے تک ان کی شہرت محدود تھی۔ محنت، شرافت اور دیانتداری کی بدولت مختصر سے حلقے میں اچھی نظر سے دیکھے جاتے۔ اس زمانے میں مسجد محلے کے بچوں کی ابتدائی درسگاہ تھی۔ تالے مند نے بھی اپنے بیٹے علم الدین کو مسجد میں بھیجا تاکہ قرآن مجید پڑھے۔ علم الدین نے کچھ دن وہاں گزارے، تعلیم حاصل کی، لیکن وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ تالے مند کے 2 بیٹے تھے، محمد دین اور علم الدین۔ دونوں میں بڑا پیار تھا۔ علم الدین والد کے ساتھ کبھی باہر جاتا تو محمد دین کو قلق ہوتا۔ ایک دفعہ محمد دین نے علم الدین کے بارے میں ایک پریشان کن خواب دیکھا کہ علم الدین زخمی ہے۔ محمد دین بے چین ہوا اور چھوٹے بھائی کی خیریت معلوم کرنے سیالکوٹ پہنچا۔ دونوں بھائیوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب محمد دین اپنے والد کے ٹھکانے پر پہنچا تو علم الدین چارپائی پر بیٹھا تھا۔ بھائی کو دیکھتے ہی علم الدین اچھل پڑا۔ شدت جذبات سے دونوں بھائی بغل گیر ہو گئے۔ محمد دین نے دیکھا کہ علم الدین واقعی زخمی ہے۔ ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ہاتھ پر شیشہ لگا تھا، لیکن زخم گہرا نہیں تھا۔ علم الدین نے بچپن میں بعض ایسے واقعات دیکھے جن کے نقوش ان کے دماغ پر ثبت ہوئے اور ان کی کردار سازی میں کام آئی۔ علم الدین 1 سال تک والد کے ساتھ کوہاٹ میں رہے۔ علم الدین کے والد نے کوہاٹ جا کر رہنے کے لیے مکان کرائے پر لیا، جس کا مالک اکبر خان نامی پٹھان تھا۔ تالے مند ایک دن کام میں مصروف تھے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ ان کے مالک مکان اکبر خان کا بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس کا بھائی شدید زخمی ہو گیا ہے اور اس کی رپورٹ پر پولیس نے اکبر خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اکبر خان کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی تالے مند نے کام چھوڑا اور اکبر خان کی مدد پر جانے کو تیار ہو گئی۔ تالے مند کے ایک ساتھی روشن خان نے حیرانی سے پوچھا، تالے مند، تمہاری اکبر خان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے جو یوں کام چھوڑ کر جا رہی ہو؟ تالے مند نے کہا، میں اس کا کرایہ دار ہوں، وہ میرا محسن ہے۔ اگر خوشی کے وقت وہ مجھے نہیں بھول سکتا تو پھر میں مصیبت کی گھڑی میں اس کی خیر خبر نہیں لے سکتا۔ روشن خان اور تالے مند دونوں ساتھ چل پڑے اور دونوں کی کوشش سے اکبر خان پولیس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ اس واقعے کا اکبر خان پر یہ اثر ہوا کہ تالے مند کی ضد اور اس کے اصرار کے باوجود اکبر خان نے 1 سال تک اس سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ جب تالے مند واپس لاہور آئے تو اکبر خان نے نشانی کے طور پر باپ بیٹے کو ایک چادر بھی دی۔ جب ہندو مصنف راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی تو اس کی اشاعت سے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہر مسلمان کے دل میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کی امنگ بڑھ گئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر راجپال کے خلاف مقدمہ دائر کیا، لیکن عدالت نے اسے بری کر دیا۔ غازی علم الدین ان تمام حالات سے بے خبر تھے۔ ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد گھر واپس جا رہے تھے تو دلی دروازے میں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ ایک جوان کو تقریر کرتے دیکھا تو کچھ دیر کھڑے سنتے رہے، لیکن کوئی بات پلے نہ پڑی تو قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے علم الدین کو بتایا کہ ایک ہندو راجپال نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، اس کے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ وہ دیر تک تقریر سنتے رہے۔ علم الدین کی زندگی کے تیور ہی بدل گئے۔ پھر ایک دفعہ غازی علم الدین نے خواب دیکھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علم الدین جلدی کرو، راجپال تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہوگا۔
قدرت نے یہ سعادت تمہارے ہی مقدر میں لکھی ہے۔ غازی علم الدین نے صبح ہوتے ہی تیز دار چھری خرید لی اور سیدھا راجپال کی دکان پر پہنچے اور پوچھا کہ راجپال کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہی راجپال ہوں۔ غازی علم الدین نے وہی چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ اس کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی اور وہ فرش پر اوندے منہ گر گیا۔ راجپال کو قتل کرنے کے بعد غازی بڑے اطمینان سے قریبی نل پر گئے اور چھری کو اس ملعون کے ناپاک خون سے صاف کیا۔ ابھی پانی پینے ہی والے تھے کہ ایک شور ان کے کانوں میں پڑا، راجپال قتل ہو گیا، قاتل کو پکڑو جانے نہ پائی۔ شور مچانے والے سب ہندو تھے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں اور لاٹھیاں تھیں، لیکن وہ سب غازی کے قریب آ کر خود بخود رک گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر غازی علم الدین مسکرا دیے۔ غازی علم الدین کے والد گرامی تالے مند نے اپنے بیٹے کے اس کارنامے پر یوں اظہار مسرت فرمایا، اگر یہ کام میرا بیٹا نہ کر سکتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ والدہ محترمہ نے فرمایا، اگر میرے 7 لڑکے ہوتے اور وہ اس طرح تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربان ہو جاتے تو میں زیادہ خوش ہوتی۔ غازی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ راجپال کی نعش میو اسپتال بھجوا دی گئی۔ اس کے قتل کی خبر آنن فانن پورے شہر میں پھیل گئی۔ رات گئے تک اخبارات کے صحیفے فروخت ہوتے رہے۔ ہندو اسپتال کے باہر جمع ہو گئی۔ مسلمان بھی پولیس اسٹیشن کے باہر غازی علم الدین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ غازی علم الدین کو رہا کر دیا جائے کیونکہ اس نے حرمت رسول کی پاسداری کی ہے۔ غازی علم الدین پر مقدمہ چلتا رہا۔ ہر عدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ علامہ اقبال اور محمد علی جناح نے انہیں بچانے کی سرتوڑ کوشش کی، لیکن سزائے موت کا حکم برقرار رہا۔ ایک دفعہ کسی نے غازی سے کہا کہ تم اقبال فعل نہ کرو، تو آپ نے جواب دیا، تم لوگ مجھے جام شہادت سے محروم رکھنا چاہتے ہو، میں تو ہر جگہ یہ اعلان کروں گا کہ راجپال کو میں نے قتل کیا ہے۔ ایک جان کی کیا بات ہے، اگر مجھے 10 جانیں مل جائیں تو میں وہ بھی ناموس رسالت کی پاسداری پر قربان کروں گا۔ یہ قتل میرے نامہ مال کا اعزاز ہے اور میں اس اعزاز سے محروم ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ میاں والی شہر میں ایک مجذوب رہتا تھا جو کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ جب غازی علم الدین میاں والی جیل میں منتقل ہوئے، اس رات وہ مجذوب گلی کوچوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور بلند آواز میں نعرے لگاتا، لوگو تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہا ہے۔ وہ رات اس مجذوب نے یوں گزار دی، پھر غائب ہو گیا۔ جب جیل میں غازی علم الدین کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تو ان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، چہرہ تمتما اٹھا۔ پھانسی کی سزا سننے والا شخص جتنا بھی دلیر ہو، پھانسی کی سزا کا اعلان ہو جانے کے بعد اس کا وزن ضرور گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں۔ لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی علم الدین کا وزن 22 مئی 1929 کو 128 پاؤنڈ تھا اور شہادت کے دن ان کا وزن 120 پاؤنڈ کے قریب تھا۔ یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات میاں والی جیل میں ہی اس مرد مجاہد کو تختہ دار پر چڑھانے کا اہتمام کر لیا گیا۔ آپ نے 2 نوافل ادا کیے اور بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ تختہ دار کی طرف بڑھے اور پھندے کو چومتے ہوئے خوشی سے زیب گلو کر لیا اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ علامہ اقبال نے جب جنازے کی کیفیت دیکھی اور شہید کے چہرے کی زیارت سے فیضیاب ہوئے تو فرمانے لگے، اسی گلاں ہی کردے رہے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ غازی علم الدین کو لاہور میں چوبرجی کے بالکل نزدیک میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی رقم طراز ہیں۔ غازی علم الدین کا مقصوم دیکھیے، نہ چلہ کیا نہ مجاہدہ، نہ حج کیا نہ عمرہ کیا،
نہ حرم کا مجاور بنا، نہ مکتب میں داخلہ لیا، نہ خانقاہ کا راستہ دیکھا، نہ اسم اعظم کا وظیفہ پڑھا، نہ علم و حکمت کے خم و پیچ میں الجھا، نہ کسی حلقہ تربیت میں بیٹھا، نہ کلام و معافی سے واسطہ رہا، نہ فلسفہ و منطق سے آشنا ہوا، نہ مسجد کے لوٹے برے، نہ تبلیغی گشت کیا، نہ کبھی شہی بگاڑی، نہ کبھی شوہی دکھائی۔ اسے پاک بازی کا ضبط نہیں، محبوب حجازی سے ربط تھا۔ جس زمانے میں یہ رسوائے زمانہ کتاب لکھی اور چھاپی گئی، شہر لاہور میں ظاہر ہے حق ہو کے زلزلے ہوں گے، علم و فضل کے چرچے ہوں گے، واعظ و نصیحت کے غلغلے ہوں گے، ادیبوں اور خطیبوں کے تنتنے ہوں گے۔ لیکن شاتم رسول کو اسفل السافلین میں پہنچانے کی سعادت کسی صوفی، کسی امام ادب، کسی خطیب شعلہ نوا اور کسی سیاسی رہنما کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ ایسے مزدور کو ملی جو ممتاز دانشور نہیں، معمولی کاریگر تھا، جس کی پیشانی پر علم و فضل کے آثار نہیں، ہاتھوں میں لوہے کے اوزار تھے۔ خدا معلوم وہ نمازی تھا یا نہیں، لیکن صحیح معنوں میں غازی نکلا۔ وہ قلع و دستار کا آدمی نہیں تھا، مگر بڑے کردار کا حامل بن گیا۔ غازی علم الدین نے فن تجوید و قرات سیکھا، نہ عربی فارسی پڑھی، نہ رومی کی مثنوی دیکھی، نہ دین کے اسرار و رموز سمجھے، مگر ایک راز اس پر ایسا کھلا کہ مقدر کے بند کواڑ کھل گئے، قسمت کا دریچہ کیا کھلا کہ جنت کے دروازے کھل گئے۔ یہ عقل خود بین کا کرشمہ نہیں، عشق خدا بین کا معجزہ تھا کہ کاتھک دکان پر ٹھک ٹھک کرنے والا علم الدین آج کروڑوں مسلمانوں کے سینے میں دل بن کر دک دک کر رہا ہے۔ بے شک عشق رسالت کی بات ہی نرالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے یہ جان بھی چلی جائے اور اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، تب بھی یہ سودا سستا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔